بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ٹائٹل لے کے آئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، جو کہ ہے انسان کی 5 قسم کی بھوک۔ ناظرین، آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن لے کے آئے ہیں ہم اس کے بارے میں، لیکن اس انفارمیشن کو بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے 2 ہی باتیں کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ کے سامنے جو بھی ڈسکشن یا سوالوں کے جواب لے کے آتے ہیں وہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی آپ کو بتاتے ہیں، فرمان الہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تک لے کے آتے ہیں۔ ہم کوئی بھی بات خود سے نہیں کہتے آپ کو، لیکن پھر بھی اگر ہمارے الفاظ کے چناؤ میں یا بولنے میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اصلاح بالتہذیب کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سے ٹاپکس پر ویڈیوز چاہیے۔ تو ہم اس کے ساتھ اپنا ٹاپک پراپر سٹارٹ کرتے ہیں کہ انسان کی 5 قسم کی بھوک آخر کون سی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے ایک بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا تھا 4 روٹیاں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ صوفی لوگ خدا کو تلاش کرتے کرتے مر گئے لیکن خدا نہ ملا۔ عابد لوگ عبادت کرتے کرتے مر گئے لیکن نفس نہ مرا۔ زاہد لوگ زہد کرتے کرتے مر گئے لیکن جنت اور حوروں کی خواہش نہ گئی۔ دولت کے حریص کماتے کماتے مر گئے لیکن ان کی حرص نہ گئی۔ اسی طرح دھوکہ باز لوگ فراڈ کرتے کرتے مر گئے لیکن ان کا پیٹ نہ بھرا۔ یہ ان کی فطرت کی بات ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مرضی قانون بنا لو، ان میں لوگ چور راستہ نکال ہی لیتے ہیں، اور ان قوانین پر 100% عمل نہیں ہوتا، اور اگر کچھ عمل درآمد ہو بھی جائے تو جرائم نہیں گھٹتے۔ اسی طرح جتنی بھی اچھی شریعت ہو لیکن فرقے بن جاتے ہیں، جتنی بھی واعظ و نصیحت کر لی جائے اصلاح نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کا ادارہ سینکڑوں قسم کے دن مناتا ہے، مثلا یوم والدہ یعنی ماں کی عظمت کے بارے میں، کبھی یوم بچگان، کبھی یوم اساتذہ، کبھی یوم مزدوراں، کبھی یوم صحت، کبھی یوم تعلیم، کبھی یوم بزرگاں، کبھی یوم ہمسائیگاں، کبھی یوم نسواں، اور کبھی یوم ماحولیات، اور کبھی یوم جنگلات، اور کبھی یوم جنگلی حیات وغیرہ۔ لیکن حالات جوں کے توں رہتے ہیں اور ذرا سا بھی سدھار نہیں آتا۔ دراصل جب تک قانون بہتر نہیں بنائے جائیں گے، وسائل منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوں گے، اور انسانی بھوک اور ضروریات پوری نہیں ہوں گی، یوں ہی ہوتا رہے گا اور کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ قدرت نے ہر انسان کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے اور اپنا آپ خود منوا لیتی ہے۔ وہ یہ کہ فطرت جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے اور بالکل بھی نہیں بدلتی۔ خالق نے کسی کو شریف بنایا اور کسی کو بدمعاش، کسی کو رحم دل بنایا اور کسی کو سنگ دل، کسی کو ظالم بنایا تو کسی کو مظلوم، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب، کسی کو صحت مند طاقتور بنایا تو کسی کو کمزور معذور اپاہج اور بیمار، کسی کو عقل مند چالاک عیار اور کسی کو سیدھا سادہ بے وقوف اور بھولا بھالا، کسی کو مذہب پسند اور کسی کو آزاد خیالی۔ چنانچہ کسی کو جتنی بھی اچھی تعلیم و تربیت دے لو اور جتنی بھی اچھی صحبت دے لو، تو جب بھی وہ انسان اس صحبت سے نکلے گا اور آزاد ہوگا تو وہ اپنی اصلی فطرت پر لوٹ آئے گا اور اپنی مرضی کے کام کرے گا اور نیکی بدی یا حلال حرام نہیں دیکھے گا۔ اچھا انسان برائی نہیں کرتا اور برا انسان اچھائی یا بھلائی نہیں کرتا۔ اس لیے جمعہ، جماعت عیدین اور حج وغیرہ تو ہیں، لیکن اصلاح و اتفاق اور اتحاد نہیں۔ انسان بھی ایک طرف تماشا ہے، یہ اکیلا بھی ہے اور بکثرت بھی۔ اس کے جی میں ہزاروں خواہشات اور آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں، ایک سے بڑھ کر اور اچھی۔ ایک پوری کرو تو فوراً دوسری آ کھڑی ہوتی ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری آ جاتی ہے، تیسری پوری کرو تو چوتھی۔ غرض خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کبھی پورا کر ہی نہیں سکتا اور اس کے دل میں حسرت رہ جاتی ہے۔ لڑائیاں حقوق اور ضرورتوں کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی فطرت مختلف پہلو رکھتی ہے۔ اس کی فطرت کے تاریک پہلو میں منفی سوچ، حرص، حسد، لالچ، خود غرضی، خود نمائی، خود پسندی، فخر، غرور، تکبر، ہردھرمی، گلا، خوشامد، غیبت اور انا پرستی وغیرہ ہیں۔ اور پھر انسان کی 5 قسم کی بھوک
جو اس نے ہر صورت مٹانی ہے۔ جب تک اس کی یہ 5 قسم کی بھوک پوری نہیں ہوگی اسے چین نہیں آئے گا۔ پہلی ہے روح کی بھوک۔ اس کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی محبت، اس کی تعریف، اس کی عبادت اور اس کے دیدار کی خواہش۔ اور دوسری بھوک ہے جسم کی بھوک، اور اس کی غذا ہے روٹی، پانی، ورزش اور آرام، نیند وغیرہ۔ اور تیسری قسم کی بھوک جو ہے وہ ہے ذہن کی بھوک، اور اس کی غذا ہے علم اور معلومات۔ اور چوتھی قسم کی جو بھوک ہے وہ ہے قلب کی بھوک، اس کی غذا ہے پیار، دلی محبت اور اچھا اخلاق۔ اور پانچویں قسم کی جو بھوک ہے وہ ہے نفس کی بھوک، اور اس کی غذا ہے آزادی اور طرح طرح کی مرغوبات اور شہوات۔ یعنی اگر مرد ہے تو اس کے نفس کی غذا عورت ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے نفس کی غذا مرد ہے۔ اس لیے شریعت نے شادی کو جائز کہا ہے، بلکہ ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب تک انسان کو یہ ساری غذائیں نہیں ملیں گی اور اس کی ہر قسم کی بھوک دور نہیں ہوگی، اسے آرام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ تمام چیزیں حاصل کرنا اس کا حق ہے، کیونکہ یہ بھوک اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اور حقوق النفس کا یہی مطلب ہے، اگر یہ چیزیں اسے نہیں ملیں گی تو وہ مطمئن اور سیر نہیں ہوگا، اور جب تک وہ مطمئن اور سیر نہیں ہوگا اس وقت تک اس طرح ہوتا رہے گا، چاہے جتنے بھی سخت قانون بنا لیں اور چاہے جتنی بھی سخت سزائیں دے لیں۔ جرائم، غلطیاں اور گناہ انسانوں سے ہوتے رہیں گے۔ ہم تمام مذہبی رہنماؤں سے، علماء کرام اور مشائخ اعظام سے، والدین سے، اساتذہ، سیاسی لیڈرز، ارباب اختیار، حکومت وقت سے اور اقوام متحدہ سے دست بدستہ عرض کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کی ہر قسم کی بھوک اور ضروریات کا پورا کرنے کا بندوبست کریں، ورنہ یوں ہی ہوتا رہے گا اور جنگل کا قانون اور ظلم و ستم چلتا رہے گا۔ چوریاں، ڈاکے، قتل، زنا ہوتے رہیں گے، خواہ آپ لوگوں کو نماز پڑھوائیں، روزے رکھوائیں، حج کروائیں، خطبے دیں، واعظ و نصیحت کریں، چاہے جتنے سخت مرضی قانون بنا لیں، لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیں، لوگ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب کرتے رہیں گے جو کسی بھی طرح معاشرے کے لیے اچھا نہ ہو۔ چنانچہ انہیں قبر میں عذاب کا ڈر سناؤ یا دوزخ کی آگ دکھاؤ، وہ باز نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے آپ کو کیا بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔